سلمان اکرم راجہ صاحب، اگر تھوڑا سا قانون کی بات کر لیں، آج جو مریم اورنگزیب کی بریفنگ ہے اگر اس کو آپ سامنے رکھیں تو کیبنٹ کا یہ ڈیسیژن ہے کہ ہم نے ڈیکلیریشن فائل کرنی ہے، نیکسٹ کیبنٹ میٹنگ میں لا منسٹری بریف کرے گی اور حتمی فیصلہ ہو جائے گا۔ ڈویبلٹی ہم نے ایک پولیٹیکل پہلے اینگل دیکھا ہے، لیکن لیگل ٹرمز میں آپ کے پاس الیکشن کمیشن کا فیصلہ پڑا ہے، از اٹ ڈویبل لا کے مطابق؟ دیکھیے اتنا سادہ نہیں ہے، جیسا ہمارے دوست مصدق ملک صاحب نے کہا۔ آپ نے سیکشن 15 تو پڑھا پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002 کا، لیکن اس سے پہلے آپ کو آئین پاکستان کو پڑھنا ہوگا۔ دیکھیں ہماری سپریم کورٹ بارہا کہہ چکی ہے کہ کسی سیاسی جماعت کا وجود اور اس سیاسی جماعت کا سیاست میں حصہ لینا پاکستان کے شہریوں کے بنیادی حقوق میں شامل ہے۔ اس حق کو اتنی آسانی سے ختم نہیں کیا جا سکتا کہ آپ کے چرنجیت سنگھ نے $50 دے دیے اس پارٹی کو ڈیزالو کر دو، ایسے نہیں ہے۔ پہلے آپ آرٹیکل 17 اور اس کا کلاز 2 پڑھیے، یہ اگر آپ سکرین پہ لگاتے سیکشن 15 لگانے سے پہلے تو بہتر ہوتا۔ میں پڑھ دیتا ہوں۔ اس کی جو آپریٹو زبان ہے آپ نکالیں، وہ بھی دکھاتے کہ where the federal government declares that any political party has been formed or is operating in a manner prejudicial to the sovereignty or integrity of Pakistan, the federal government shall, with 15 days of such declaration, refer the matter to the Supreme Court, whose decision on such reference shall be final. Section Article 17 وہ ہے جو بھی میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا، اس میں ایک ہی گراؤنڈ ہے جس کی بنیاد پہ کسی سیاسی جماعت کو ڈیزالو کیا جا سکتا ہے، تحلیل کیا جا سکتا ہے، اور وہ ہے کہ وہ جماعت پاکستان کی سالمیت اور پاکستان کی خود مختاری کے خلاف کام کر رہی ہو، یا اس مقصد کے لیے بنائی ہو کہ کام کرنا ہے پاکستان کی سالمیت اور خود مختاری کے خلاف۔ یہ ہے آئین پاکستان۔ 2002 میں جنرل مشرف صاحب نے یہ ایک پریزیڈنشل آرڈر جاری کیا جب مارشل لاء کا زمانہ تھا، اور وہ آرڈر جاری کرتے وقت انہوں نے اس میں کچھ الفاظ کا اضافہ کر دیا۔ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جو ایک فارن ایڈڈ پولیٹیکل پارٹی ہوگی، اور کا لفظ یقیناً لگایا کہ وہ پاکستان کی سالمیت اور خود مختاری کے خلاف کام کر رہی ہو اور از اے فارن ایڈڈ پولیٹیکل پارٹی۔ اب یہ زبان آ گئی سیکشن 15 میں۔ اب سوال یہ پیدا ہوگا جب یہ سپریم کورٹ جائیں گے کہ کیا یہ سیکشن 15 جو 2002 کے پولیٹیکل آرڈر میں ہے، کیا یہ آئین سے ماوراء کوئی چیز ہے، یا اس کو آئین کی روشنی میں ہمیں پڑھنا ہے؟ اور اگر آئین کی روشنی میں پڑھنا ہے اور آئین سے مطابقت ڈھونڈنی ہے تو پھر ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ فارن فنڈنگ اگر کوئی سیاسی جماعت لیتی ہے اور اس فارن فنڈنگ کی وجہ سے وہ پاکستان کی سالمیت اور خود مختاری کے خلاف کام کرتی ہے تو پھر اس کو تحلیل کیا جائے، ورنہ آپ نے آئین سے ماوراء ایک چیز ڈال دی قانون میں جس کی آئین اجازت نہیں دیتا۔ آئین نے آپ کو ایک ہی جواز دیا ہے کسی سیاسی جماعت کو تحلیل کرنے کا، اور وہ یہ ہے کہ وہ ملک کی سالمیت یا خود مختاری کے خلاف کام کر رہی ہو۔ اب یہ کہہ دینا کہ جی تو سر الیکشن کمیشن نے سر یہ پھر اصول یہ وضع ہو گیا کہ جو آئین پاکستان کے اندر لکھا ہوا ہے اور وہ زیادہ معتبر ہے، اس کو کسی سب آرڈینیٹ لیجسلیشن ظاہر ہے وہ معتبر ہے، آپ آئین کو نیچے کر کے اس لا کو انفورس نہیں کر سکتے، تو اٹس ناٹ ڈویبل، یہ آسان نہیں ہے کرنا جو یہ کہہ رہے ہیں۔ اچھا دیکھیں اب آگے بڑھتی ہے۔ بالکل انہوں نے اگر صرف سیکشن 15 پڑھنے پہ اکتفا کی ہے تو بہت اپنے ساتھ زیادتی کی ہے۔ پہلے آپ کو شیخ وقاص اکرم صاحب نے ایک سوال کیا ہے جی بڑا اہم، وہ کہتے ہیں کہ اگر انڈین نیشنل سے فنڈنگ لینا ثابت ہو جائے تو یہ کیا ملکی سالمیت کے حق میں مانا جائے گا یا ملکی سالمیت کے خلاف جانا جائے گا؟ سوال پتہ نہیں۔ دیکھیں چرنجیت سنگھ کا ایک نام آیا ہے، میں نے بغور یہ آرڈر پڑھا ہے، ایک شیٹی صاحبہ کا آیا ہے اور کسی نے $50 دیے ہیں، کسی نے $1000 دیے ہیں، تو آپ کو ثابت کرنا پڑے گا، اور وہ شیٹی صاحبہ ایک پاکستانی سے بیاہی ہوئی ہیں۔ اب ثابت یہ کرنا پڑے گا کہ چرنجیت سنگھ نے $50 دیے اور اس کی وجہ سے یہ سیاسی جماعت پاکستان کی سالمیت کے خلاف ہو گئی اور پاکستان کی خود مختاری کے خلاف ہو گئی۔ یہ جو زبان ڈالی گئی تھی 2002 میں، اس زبان کا مجھے تو سر دست نظر یہی آتا ہے کہ مقصد ایک فوجی ڈکٹیٹر کی طرف سے یہی تھا کہ پارٹیوں کے گرد کوئی پھندا مضبوط تر کیا جائے۔ اب ہم نے اس زبان کو آئین پاکستان کے تناظر میں پڑھنا ہے، اور آپ کو پھر یہ ثابت کرنا پڑے گا، میری نظر میں میری مؤدبانہ رائے یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے سامنے کہ پی ٹی آئی اس فارن فنڈنگ کی وجہ سے پاکستان کی سالمیت کے خلاف ایک جماعت بن گئی ہے، پاکستان کی خود مختاری کے خلاف ایک جماعت بن گئی ہے، مذہبی فرقہ بنانا، یہ الزام آپ کو لگانا پڑے گا۔